کرنے والا آدمی نیکی جو ہے نا، آپ یہ سمجھ لو کہ نیت کا نام ہے نیکی، اور بدلنے والے نیت کو نیت نہیں کہتے. جس کو مال کمانے میں نیک نیت ہی نہیں ہے تو اسے نیکی کرنے میں کیا نیت ہے؟ ایسے ایسے ہے جسے کافر سڑک بنا دے تو ولی اللہ مسلمان اوپر سڑک پہ جا رہا ہو، اس کے لیے دعا کرو کافر کے لیے بھی کیا اس کی سڑک بنائی ہے، کیوں نیکی چل رہا لوگ سے نیت کا نیک نہیں ہے. نیت کا نیک ہو تو بدی سے مال نہ کمائے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بدی جو اس نے مال کمانے میں کیا ہے کیا مال کے استعمال کی نیکی اس کی بدی کو دور کر دے گی، تو یہ ایک اور سوال ہے. بدی کو نیت ہی دور کرتی. یہاں عمل کا جھگڑا نہیں ہے، نیت کا جھگڑا ہے. ایک بد نیت آدمی نیک عمل کر جائے نا تو وہ بد ہی کہنا ہے. اور ایک بڑا مشہور ہے آپ کے لیے قول، ایون گڈ انٹینشنز پیو دا وے ٹو ہیل. نیک نیتی بھی کبھی کبھی وہاں چل جاتی ہے. نیک نیتی میں انسان قتل کر دیتے ہیں بعض اوقات، پتہ چلتا ہے کہ نیت میری غلط. نیت کسی نیت والے سے ترجمہ کرا لینی چاہیے کہ میری نیت یہ ہے، میں ایسا کام کر رہا ہوں، تو کیا یہ نیت جو ہے یہ نیک نیت کہلائے گی؟ ورنہ ہم اکثر اپنی بد نیتی کو، بد اعمال کو نیکی کا نام دینے میں عادی ہو گئے ہیں. یہ نیکی ہے. دیکھو نا بچوں کی خدمت جو کر رہے ہیں، بد اعمال، بد مال کہتے بچوں کی خدمت ہو جائے، اب مسجد کے لیے کوئی چندہ پرام ہو جائے، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں. اب یہ جو آدمی ہے یہ نیتوں کا چور ہے. جو آدمی نیت کا چور ہے اس کی نیک عمل کوئی عمل نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اس شعبے کو نمبر 1 بلانگ کرنا. نیکی کیا ہے؟ پہلے اس کو بلانگ کرنا، اس عقیدے کو کہ اللہ ہے اور اس کا یہ دین ہے جو اس نے عطا فرمایا ہے. اب اس کے ضابطے کو فالو کرنا نیکی ہے اور اس کے ضابطے کو توڑنا بدی. اب یہ نہیں ہے ہوتا کہ آپ ضابطے کو آدھا مانو اور آدھا نہ مانو. پھر بھی نیک عمل جو ہے اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ نیک عمل وہ شاید کوئی دعا دے دے. اگر اسے اپنی ذات پہ نیک عمل لگایا ہے، نیک مال لگا ہے، بد مال کہ اپنے آپ کو سیکھے رکھا ہے، مثلا برا مال حج کرنے کا کام آیا تو حج نامنظور ہے، چاہے نیکی ہے نہیں چلے گا کیونکہ یہاں جرم ہو گیا بڑا خاص قسم کا. کسی اڑا ہو پیچھے سے نکال دو، پیچھے پیچھے لے جاؤ، پیچھے پیچھے وہ تصویر کے پیچھے. اور اگر آپ نے یہ کیا ہے کہ بدی کی کمائی کسی یتیم کو دے دی ہے تو وہ شاید بدی دور ہو جائے. میرا بھائی کسی انسان کی مشکل دور کیا ہے، اس کے دل سے دعا جو ہے شاید کام کر جائے. اگر بد کمائی جو ہے نیکی کی طور پر اپنی ذات پہ لگائی ہے تو یہ ڈبل بدی ہے. آپ نے یہاں پہ لگا دی، بچوں پہ لگا دی، کہتے بچوں کو ہم نے ٹوپیاں سلوا دی ہیں، مسجد میں نماز ادا کریں. بری کمائی اپنے بچوں کی ٹوپی لگا دی، یہ نانسنس بات ہے. تو کیا کرو، مسجد بنانا بھی توڑ سے لگا دیا مسجد میں، باقی سب نمائش. اس لیے یہ کوئی نیکی نہیں. نیکی ہے نیک ہو جانا، نیک شعبے کو بلانگ کرنا اور نیک نیت سے رہنا اور نیک انجام کو پہنچنا. یہاں سے سارا جھگڑا ہو رہا ہے. جھگڑا کس بات کا؟ بات سمجھا رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سے سمجھنے بات. جھگڑا میں نے کہا کس بات کا ہو رہا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہو رہا ہے. کس بات کا؟ آپ بولو کس بات کا؟ ہاں، نیت کا جھگڑا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا عام طور پر لوگوں نے جو لکھ رکھا اعظم من فضل ربی، امیر آدمی، اور وہی اس مقام پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں نیک مقامات ہوتے ہیں. جھگڑا دادا صاحب کی کمیٹی کا ہیڈ جو ہوگا وہ امیر ہوگا، کمائی چاہے ناجائز ہو. جھگڑا ملک کا سربراہ چاہے کوئی قاتل ہی ہو، اسلامی ملک کا ہیڈ ہوگا. صدام حسین ہو جائے گا چاہے کیا ہو جائے گا.
چاہے بادشاہ عرب ہو جائے چاہے کیا ہو جائے، عقیدہ ہی چاہے اسلام ہو، لیکن وہ کیا دولت اور مرتبہ. اگر دولت اور مرتبہ نکال کے آپ اسلام کے اندر کوئی نیک انسان ہو تو کوئی مقام ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کو لوگ جو ہے وہ بڑا سمجھ نہ سکے کہ بادشاہ کے خلاف کیوں ہو گئے پیغمبر. دیکھو بادشاہ کا مطلب یہ فرعون بادشاہ ہے، طاقت بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اپنے زمانے میں ذلے سے پانی بھی کھلاتا ہوگا، کیا کھلاتا ہوگا. اور ایک پیغمبر گھر میں بھی پلنے والا ہے، انہیں کا اڑا دو. اب وہاں جو ہے نا پیسے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ پیسے والا کچھ نیک عمل بھی کرتا ہوگا، کیونکہ ملک بھی چلا رہا ہے. نیک عمل کیسے کرتا ہے؟ اس کے ملک میں نیک بندے ہوں گے نا، ان کو بھی کھانا پینا مل جاتا ہے، وہ بھی نیک ہی عمل ہے. اور ایک پیغمبر نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اس بادشاہ کی نیکی جو ہے یہ نیکی نہیں ہے، یہ بندہ ہی بد ہے. اب جگہ کی بات ہو رہا ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بندہ بد ہو سکتا ہے، بڑی سرزاد ہونے کے باوجود بندہ نیک ہو. یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے سارا مسئلہ ہو گیا کہ بندہ نیک ہے، قتل کر بیٹھا بندہ نیک ہے. تو یہ بندے کا ایک نام ہوتا ہے، اصلی نام وہ کیا ہوتا ہے؟ نیک یا بد. اب آپ دولت کی بات نہ کرو بری کمائی کے، اچھا ہے سمجھے بات کہ بندہ بد ہے کہ صحیح ہے. جس نے مال کمایا بد ہے، نیکی کر رہا ہے مال کے ساتھ، کہتا ہے بندہ بد ہی ہے، برا ہے. اب مطلب وہ نیکی کرے یا بدی کرے، بد بندہ بد ہی ہوتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں؟ نیک آدمی جو ہے وہ نیت کا نیک ہے، کچھ بدی بھی سرزاد ہو جائے تو نیک ہی کہلائے. غفلت میں آنے والا یہ آپ کو بات جھگڑا یہاں ہو رہا ہے کہ غفلت سرزاد ہو جائے تو مومن مومن ہی ہے، اور بیداری میں ہو تو کافر کافر ہی ہے. کافر اسلام کے سارے فارمولے فٹ کر کے بیٹھا ہے لیکن ہے کافر ہی. چائنا پیور مسلمان ہے لیکن ہے کافر. مسلمانوں کے فارمولے ہیں ہمارے کہ کسی کا حق نہیں رکھتا، کسی کا حق نہیں چھوڑتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہے. یعنی کہ بعد جو فنڈ اگر رکھو کسی کے لیے غریبوں کا تو لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکات لینے والا کوئی نہیں رکھی زمانے میں. میرے کسی معاشرے میں مظلوم کو نہیں ہے، معروم کو نہیں ہے، ہر چیز پڑی ہے پڑی رہے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن جہنم مقصد یہ بات سمجھ والی ہے. یہ بڑا لوگوں کا سوال ہے کہ اس معاشرے میں تمام مسئول ہیں، سچ بولتے ہیں جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، کہتے جہنم. یہ امیر بڑے ہسپتال بڑے بناتے ہیں، جہنم. ہسپتال بنا کے بھی جائے اور تم لوگ بیمار ہو کے بھی نیک دی جنت میں. جب تک یہ بات سمجھ آئے گا تمہیں بات سمجھ نہیں آتی کہ ہسپتال بنانے کا جذبہ بند ہی کر دو. میں تو کہتا ہوں کہ نیکی کرنا بند کر دو، پہلے مال کی اصلاح کر دو. نیکی کا جذبہ، نیکی کے کام اور مخیر حضرات کی مجلسیں یہ سب نانسنس ہیں. دادا صاحب پہ دے کے تقسیم کرنا، میں تو کہتا ہوں دادا صاحب نے کوئی بھی نہیں کہا دے کے تقسیم کرو، یہ بند ہی کر دو. چل رہا ہے فقیر کا لنگر چل رہا ہے، فقیر کا لنگر فقیر پکائیں اور فقیر کھائیں تو پھر تو اور اگر جھوٹے پکائیں اور جھوٹے کھائیں تو فقیر کو بدنام کرنے والی بات ہے. اور وہ اتنا نام ہے کہ اللہ آپ دیا ان کا، لیکن یہ سارا کاروبار ایسے ہی ہے. بچے کے اوپر سونا لگا دو اور قرآن شریف سونے کا بنا دو تو تم بیوقوف کے بیوقوف ہو. جتنا قرآن شریف کو تم قیمتی بناتے جا رہے ہو اتنا پڑھائی سے دور ہوتے جا رہے ہو. کہتے ہیں جلد ہے قرآن شریف، ایسی جلد میں نے دیکھی نہیں ہے، غلاف میں لپٹا ہوا خوبصورت قرآن شریف، بس دیکھنے کو جی چاہتا ہے، پڑھنے کو نہیں. بہار کے لوگ قرآن شریف ہاتھ میں رکھو، پینسل پڑھو، تھوڑا نشان بھی لگاؤ کہ یہ آتا ہے یہ بات. جس طرح پڑھتے ہیں پہلے پڑھنے والی جہاں کا نوٹ بھی جاؤ، آرڈر بھی جاری کرو، غور بھی کرو، دوبارہ بھی پڑھو. یہ پارٹ یہاں جا کے ملے گا، وہ وہاں آ کے ملے گا، تھوڑے سے نوٹ لو سمجھ آ جائے گی. کہ بولے ہم جو قرآن شریف کو کہاں آپ پہ لگایا وہاں رکھ دیا. اور اگر کعبہ گئے وہاں غلاف کعبہ کو سب کچھ لگایا. یہ تو غور کرو کہ اندر کیا ہے، کون ہے، کون تو بنو نہیں ہے کہ بار بار سے اسلام کر کے آ جاتے ہیں. تو اصلی اسپرٹ جو ہے وہ نہیں دیکھی کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کے گھر کیسے ہے، اللہ اس گھر میں کیسے ہے، کہ آنے والا کون ہے، بلانے والا کون ہے، واقعات کیا ہے، قرب کیسے ہے، یہ ساری باتیں غور نہیں کرتے. اس لیے یہ اس سوال کا جواب پکا یہی ہے کہ برا معاشرہ وہ ہے جو نیت کا برا ہو. وہ آدمی جو سارا اسلامی عمل کرتا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں لاتا،
وہ گمراہ معاشرہ. آپ سے 1000 غلطیاں ہو جائیں گی لیکن آپ اصلاح والے معاشرے. غلطیاں آپ ہی جگہ پر, کوتاہی آپ ہی جگہ پر, لیکن کلمہ آپ کا مکمل ہے, یہ آپ کا معاشرہ کامیاب ہے. فلاح کا سفر ہے, دارائن کا کامیابی ہے. کیا مطلب ہے, کیا واقعات ہے. اس لیے وہ انسان جس کی آمدن غلط ہوگی, عمل ٹھیک ہے, وہ عمل بھی بے حیائی ہے. آمدن غلط ہے مطلب آدھے خدا کو مانتا ہے, آدھا خدا نہیں مانتا. خدا نے کہا یہاں سے مال نہیں اٹھانا, کہتا ہے لمحے ذرا اور کام کر لو. مال اٹھایا, کہتا ہے لمحے السلام علیکم, ہم آپ کے تابعدار ہیں, خاصدار ہیں, اور میاں اگر وہ کوئی اچھا لگائے گا بات کے بعد پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. لہذا اللہ کے ساتھ رابطے والا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی رابطہ رکھتا ہے, بڑی بڑی باتوں میں بھی رابطہ رکھتا ہے. اور کوئی اگر وہ بنا رہا ہے کوئی چیز, اس کے نسخے کے اندر جو ہے وہ بھی ملاوٹ نہیں کرتا. مقصد یہ ہمیشہ ہی نیت کا اچھا, جتنا باریک ہوگی زندگی اس کے اندر بھی نیت صاف. جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہاں تو دیکھ رہا ہے تم نے اسلام ہے کہ نہیں ہے. تو اچھا مسلمان جو ہے وہ تنہائی کا اچھا ہے, جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. اور اگر جہاں سماج کی گرفت نہیں ہے وہیں تو اللہ کی گرفت ہے. جس کا کوئی گواہ نہیں ہے وہاں تو اللہ گواہ ہے. کہتے پیسہ اٹھایا نا, بندے کوئی تھا, میں نے اٹھاتا دریا میں چل جاتا, گھر پہ جاتا, میں نے نقصان نہیں کیا, تو میں نے اس کو نیکی کام میں لگا دیا, تو کچھ تھوڑا سا آپ نے پاس لیا اپنے بچوں کے لیے. اب وہاں نیت جو ہے اس کی مال کو ناجائز جانتے ہوئے اٹھانا, اس آدمی کو اب نیت کا توبہ کرنی پڑے گی. نیت کی توبہ یہ ہے جتنا مال لیا اتنا واپس کر دے. کیا کرو, دینا نہیں کسی کو, خدا واسطے خبردار, خدا تو واسطہ ہے نہیں تیرا, خدا سے واسطے کوئی. جتنا بےایمانی کے زمانے میں کمایا ہوا مال ہے اتنا تو دے دو واپس. تو باقی جو نقصان ہونا یا سود ہونا وہ معافی کرا لیں گے, اس کو واپس کر دو. یا اپنی آنے والی جو زندگی موجود ہے یہ اسی کے نام کی لگا دو, یہی معافی ہوگی. تو یا پھر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کر لو کہ یا اللہ جو ہوا سو ہوا, آئندہ میں کبھی ایسی ناجائز حرکت نہیں کروں. یہ مال آپ قسطوں میں لے لو, پھر اللہ معاف کر لیتا ہے. یہ ڈرافٹ ہے نا ادھر سے لیا اللہ تعالیٰ سے, بھی تیرے مال لیا ہے اور کسی بندے کا مال نہیں تھا, تیرا ہی مال تھا, اور اس کو ہم واپس دینے کو تیار ہیں. مقصد یہ ہے کہ کیسے ایسا عمل نہ کرنا کہ بدی کا مال لے کے نیکی کرنے لگ جانا. توبہ ہی تو نیکی یقین کو نہیں ہوتی. نیکی نیت کی ہے, نیکی اللہ کے قرب کی ہے, اور اس وقت کی ہے جہاں کوئی بھی پکڑنے والا نہ ہو. یہ تو گناہ ہے. گناہ کیا ہوتا ہے, وہ بدی جہاں گواہی کو نہیں, وہاں گناہ, جہاں گواہی کو نہیں ہے. تو نیک آدمی وہی ہے جو اس کا نیک ہو. یہاں پر ایک تھے بزرگ, کیا نام تھا, بابا گرو نانک کا, گرو نانک ہی نام ہے. انہوں نے قرآن پاک میں بڑا کچھ لکھا, حضور پاک کی شان میں بڑا کچھ لکھا, اور بابا فرید صاحب کی شان میں بڑا کچھ لکھا. جو مرضی کرتا جائے, مسلمان نہیں ہے ہمارے نگاہ میں شاہی کو, چاہے گرو نانک ہو چاہے گرو نانک کا باپ نہیں, درویش تھا وہ, درویش ہو مسلمان تو نہیں تھا. لہٰذا مطلب یہ سارا واقعی میرے حساب سے کیا ہے, اس کو نکال دو کہ ایک آدمی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھتا ہے, آپ کی سوانح حیات پہ کتاب لکھتا ہے, لیکن کلمہ نہیں لکھتا, یہ نہیں مانتا, تو وہ جتنا مرضی آدمی پڑھتا جائے, جتنے مرضی قرآن پڑھتا جائے, تو کافر ہی. تو کافر سیرت پر کتاب لکھنے والا کافر ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے والا کافر ہو سکتا ہے. محمد وہ ہے جو مانتا ہو کہ یہ میرا دین ہے. جو نہیں مانتا, کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں, اللہ کو ماننے والا تو شیطان بھی ہے, بلکہ مظاہرے ماننے والا ہے. کہ اللہ نے ایک پہلا ایک حکم دیا اللہ نے کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا, کہتا میں نے نہیں کرنا, تو کہتا بھی نہیں کرنا. چل یہ ہے کہ صحیح, یہ تو بڑا پکا عملے میں توحید پرست ہے. تو اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے پچھلے حکم منسوخ کر دیے, اس کا سجدہ کر, کہتا ہے یہ نہیں منسوخ نہیں کرنے دوں گا پچھلے حکم. تو یہ ہے کس کا. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ سوال جو ہے نا, اس سوال سے کبھی ذہن میں نہیں پیدا ہونا چاہیے آپ کہ برے مال سے اچھائی ہو سکتی ہے. جس کی بنیاد غلط ہے وہ ہمیشہ ہی غلط ہے. اور بے شمار لوگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ رات کی عبادت کے لیے اٹھا, کہتے عبادت میں وہ لذت نہیں تھی, پھر پتہ کیا قصہ کیا ہے, کہتے وہ ایک لقمہ جب آدمی کھایا تھا وہ لقمہ صحیح نہیں تھا, ایک لقمے سے عبادت جائز ہو جاتی.
اور بڑے بڑے واقعات دیکھ کے لوگوں کو معلوم ہو گئے ایک لقمہ غلط کھا لیا ساری روحانیت ہی سلب ہوگی، پھر توبہ کرنی پڑتی ہے، بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے۔ اس لیے نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ حلال کا مال کماؤ اور اس کو جائز خرچ کرو، روحانیت ہے۔ حلال کی غریبی کما لو تب بھی اللہ کا قرب مل جائے گا۔ مال کمانا ضروری نہیں ہے، مطلب تم ٹھیک ہوگا جہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کا عمل ٹھیک ہوتا ہے، نیک کا ہر عمل نیک ہے، اور بد کی ہر بات بد ہے، چاہے عبادت میں لگا ہوا۔ بنیادی طور پر دیکھتا ہے کہ آدمی کیا ہے، بد نہیں مانتا۔ یہی جھگڑا ہے کہ غریب کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ کرم نیت کی قرب ہے، نیت کا قرب ہے۔ بعد میں جاؤ اب اب اللہ کی مدد جو ہے وہ کوئی 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں، میں تو نہیں بول سکتا 3-4 ایسی چیزیں جس پر اللہ کا باقی نظام کسان کے ساتھ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ 3 یا 4 چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ کا غیبی نظام انسان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کا غیبی نظام ہاں انسان کے ساتھ۔ چلو کوئی اعتراض نہیں، ہونے دو، اچھی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا آپ بتا دو 3-4 نہیں بول سکتا۔ بتاؤ نا 3-4 چیزیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کی مدد جو ہے ایک تو اللہ کا ایک تو ظاہری نظام ہے، اچھا گائے دودھ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں درختوں پہ پھل لگے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، گاڑیاں موٹریں سارے میں نظر ہاں 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 یہ اللہ کا ظاہری نظام۔ ہاں لیکن ایک ہے اللہ کا غیبی نظام۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا غیبی نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جو ہے اور بدر میں ہے، اچھا تو اسے کہتے ہیں اللہ کا غیبی نظام۔ اچھا شاباش۔ تو وہ اب یہ ہے کہ اب ایک کام کرو، یہ جو آپ بتا رہے ہو غیبی نظام کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں بات کہ نہیں پتہ؟ مجھے یہ پتا، کیا نہیں پتہ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کا غیبی نظام جو ہے وہ بدر میں اترا تھا، آیا اچھا فرشتے اترے تھے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کی، ہاں تو وہ کون سے جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس کو لے کے آج بھی اللہ کا غیبی نظام جو ہے وہ کار نہیں؟ تعلیم حاصل کی ہے۔ دیکھو آپ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ کچھ عرصے تک خاموش رہو، سیکھتے جاؤ، ٹیل سائڈ ٹائم کی آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ جیسے ویسے بھی کہ اگر کوئی راز کی بات ہوتی ہے نا تو وہ راز کی محفل میں کرتے ہیں، خصوصی باتیں جو ہیں خصوصی وجہ سے کرتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نظام نہ کرو جہاں شیعہ سنی کا فساد بچ جائے، ایسے واقعات بیان نہ کرو جہاں باطن اور ظاہر کا جھگڑا ہو جائے۔ آپ کو یہ ہے کہ آپ خاموشی سے دیکھتے جائیں اس نظام کو، اور اس سے پوچھو جس کا حکم ماننا ہے آپ نے۔ کس کے پوچھو؟ یہ نظام کس سے پوچھنا ہے؟ بولو، جس کا حکم ماننا ہے۔ تو یہ اپنے گرو سے پوچھو جس کا حکم ماننا ہے، اور یہ ہر آدمی سے مت پوچھو کہ امام کا مقام کیا ہوتا ہے، امام ظاہر کب ہوتا ہے۔ ایک کس سے پوچھو جو آپ کا گرو ہے، اس سے یہ بات پوچھو، یہ کیا بات ہے، نظام کیا ہے، رشتہ کہاں ہے، کب ملتا ہے، کہنا ماننے کی بات ہے، جہاں سے مانتے ہو وہاں سے۔ اور محمد یہ ایک اور سوال تھا ہاں کہ آخرت کا جو ہاں آخرت کا جو رزلٹ نکلنا ہے ہاں نتیجہ، وہ نیکی پہ نکلے گا، بدی پہ نکلے گا، نیت پہ نکلے گا، یا انسان کیسے برا ہوگا؟ تو اس کے علاوہ کوئی بات نکل آئی پھر؟ ہاں آپ تو 3 باتیں بتائیے عید پہ نکلے گا، ممکن ہے کوئی چوتھی بات ہی ہو۔ ابھی ہے نا یو ہیو یٹ ٹو لرن مینی تھنگس، کچھ باتیں عمر کے بعد سمجھ آتی ہیں، مطلب جس میں یہ تم نے نہیں کہا کہ شفاعت پہ نکلے گا، یہ تو پوچھے ہی نہیں تھا۔ ممکن ہے سفارش پر ہو جائے، ممکن ہے سنگت پر ہو جائے، ممکن ہے کسی نامعلوم واقعہ سے ہو جائے، ممکن ہے آخر ادھر ہی ہو، کیا پتہ کیا ہو۔ اس لیے تیزی جو ہے نا بولنے کی، اس سے پہلے ایک میچورٹی خاموشی کر لو، پھر بات سمجھ آ جائے گی۔ اب تم جھگڑا کر رہے ہو، کچھ نہیں رہے ہو، اب بات سمجھ رہے جھگڑے میں سے پتہ ہم زیادہ بیٹھے ہیں جھگڑے میں۔ اب تم سوال کیوں الجھن ہے، ادب سے پوچھ رہے ہو، تم یہی ہے نا، کوئی الجھن پوچھ رہے ہو نا،
آ جائے دیکھو جاننے والے کتنے خاموش بیٹھے ہیں اور شاید تم سے زیادہ جاننے والے ہو. اچھا اب تم پوچھ رہے ہو ادب موجود نہیں ہے, جھگڑے کا امکان ہے, اور اگر ادب موجود ہے تو خاموش ہو. پہلے یہ تعلقات سمجھو پھر یہ بات پوچھو. اور بھی کوئی سوال ہے؟ جاننے سے پہلے آداب ہیں پوچھنے کے, یہ بھی تو ہوتا ہے واقعہ کہ ایک تعلق ہوتا ہے, ایک آداب ہوتے ہیں, ایک نظام ہوتا ہے, اسے پوچھا جائے. یہ ایسی بات ہے, علم نہیں ہے تعلق ہے. کیا ہے یہ؟ علم نہیں ہے تعلق ہے. کیسے بن جائے؟ اب بتاؤ. ہاں کیا کہہ رہے؟ ہاں تم جتنی باتیں کر رہے ہو نا مجھے شکل اس کی نظر آ رہی جو لایا تمہیں. بات میں سمجھ آ رہی؟ کیونکہ آپ کو میں نے کچھ بھی نہیں کہا نا, ابھی بات سن رہا ہوں. تو یہ چونکہ چراغ غصے سے لایا ہوا ہے تو میں اسی سے بات کروں گا. اس کی اجازت سے بول رہے ہو, اس کے سیٹ اس پر آنا ہے. ہاں بھائی کھڑا جا تم, آپ کا لایا ہوا تحفہ ہمیں پسند ہے. تم اس کو لائے ہو نا, ہاں اجازت ملی تھی اس کی, یہ تمہاری اجازت سے سوال کر رہے ہیں نہیں, یہ اس لیے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. آپ پہلے اس لانے والے سے پوچھو کہ سوال کا اداب کیا ہوتا ہے. بابا جی تو وہ کہہ رہے ہیں جو اس کو مانتا ہو, اس لیے اس نے تمہیں 2 دفعہ روکا, ٹھہر جا ابھی یہاں تیز بھائی ایمرجنسی لگی, میں نے سوال ضرور کر دینا ہے. اس ایمرجنسی کو روکو. سوال غلط نہیں آپ کے, لیکن بیان کرنے کا تھوڑا سلیقہ آ جائے گا, طریقہ آ جائے گا. یہ ان کا جواب انعام کے طور پر دیا جاتا ہے. یہ بات کدھر ہے, روح کدھر ہوتی ہے. تو جب تلک بنتے ہیں اسے بات بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ یوں ہے. یہ پوچھنے سے نہیں ہوتا, یہ دے دیا جاتا ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے تھوڑا وقت گزارو اور خاموشی کے ساتھ مچور ہو جاؤ. اس لیے یہ ہے, اور یا اس سے پوچھ کے بولو. جب وہ تیرا دوست کہے گا بہت اس سے بول پڑو, کیونکہ میں نے آپ کو جواب دینا ہے, میں نے اس کو بھی غور کرنا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہمارے ساتھ, کچھ کھا کے لایا, اس کی اجازت سے بول رہے ہو. وہ یہ واقعہ ایسا ہو جائے. کتنے علماء ہیں اس وقت, اور کتنے دوسرے علماء ہیں, اور کتنا بیان کا جھگڑا ہے, اور ابھی تک بدلے میں ایک شیعہ طبقہ ہے, ایک سنی ہے, اللہ لگا لو, وہ دونوں مسلمان ہیں. بنیاد کے اختلاف, اور جگہ پر اور ہے کچھ, اور انداز سے اور ہے, اور انداز سے اور ہے. یہ جو ہے نا اپنے آپ حساب سے بتا رہے ہیں, تو آپ ذرا غور کرو. سیکرٹ کیا ہے؟ سیکرٹ تعلق کا نام ہے. اللہ کا باطنی نظام کیا ہے؟ تعلق. کس سے؟ بتانے والے سے. تمہاری مرضی پر بتائے گا نہیں بتائے گا, اپنی مرضی سے بتائے گا. کب بتائے گا؟ جب خوش ہو کر بتائے گا. کیا بتانا کیا ہے؟ تمہیں تمہارا راز بتانا, اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, اس سے گزر جانا ہے. راز آشنا آپ ہی گزرو, الجھے تو مت پتہ کرو اپنے لیے, لوگوں کے لیے. سوال کی طرح اور ریسرچ کرو. سوال کیا ہے کہ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ ایک نظام اترا, ایک وقت اترا, دوسری وقت نہیں اترا, تو پھر وہ بے شمار علوم میں غلطی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت ایسا بھی آیا کہ کسی وقت نظام سے کسی سے الگ ہو. موجی کے ساتھ یہ بڑے لمبے مقامات ہیں. ولی ولایت سے الگ ہو سکتا ہے چند لمحات کے لیے, نہیں ہوتا. آپ یہ کہتے ہو نبی سے الگ ہو سکتا ہے درجے سے, اور جس پر مطلب وہی کا نوازش نامہ ہو وہ الگ ہو سکتا ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ باقی میں گستاخی ہو جائے. موجی کے ساتھ سنتے جاؤ, آپ کا مرتبہ یہی ہے, سنتے جاؤ, سمجھتے جاؤ. جب علم کہیں سے مل جائے اس سے مشور سمجھ جاؤ سمجھی کے ساتھ, شاید تیرے علم کے خزانے میں یہ اضافہ ہو جائے. اور یہ فٹافٹ ثابت کرنا لگا ہو تو خدا ثابت نہیں ہوتا. کدھر ہے آپ کا اللہ؟ آپ بڑے بدلے میں ہوتے ہیں. اللہ ہے, اللہ آپ بتاؤ ہے تو صحیح, لیکن کدھر ہے نہیں بتاتا کوئی. یہ ماننے والے کی بات ہے, اور ماننے کے بعد اللہ کی بات ہے. پھر راز آشنا ہوتے ہیں, پھر اللہ سے آشنا ہو جاتا ہے. ورنہ اللہ کو ثابت کر کے لوگ مطلب ایک دوسرے کا ہاتھ سے پیڑے پڑ رہے, یہ اللہ تھوڑا ثابت ہو رہا ہے, قوتیں ثابت ہو رہی ہیں. چلو اس کے دعا کرو کہ اس کا گرہ کھل جائے. ہاں آپ بولے, آپ بولو ڈاکٹر صاحب.
چلو ہاں ابراہیم بلاؤ. ہاں ہاں بولو. افضل بولو. ہاں جی کیا سر؟ بدلنے کی بات بولیے بھائی. ہاں انوار صاحب بولو. کس چیز کا؟ ہاں ہاں تھوڑا پوری آج سمجھے. رائی کے دانے برابر جائے دیکھیے اس کا بھی حساب ملے گا, بدی کا بھی ملے گا. ہاں یار حساب کیسے لگا لیے کہ بدی زیادہ آ گئی؟ اچھا حساب لگانے بیٹھے تو ہمیشہ ہی بدلے پہ نیکی کمزور نکلتی ہے. جس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے کہ نہیں ہے. تو اس سے خیال سے بچنے کا, اس حقیقت سے بچنے کا 4-5 طریقے ہیں. پلس دعا ہے. نمبر 1 حساب لگانے کا کہ ہم نے نیکی کتنی کی ہے, یہ بدی کتنی کی ہے. جب تمہیں نیکی کا نیکی سمجھنے کا شعور پیدا ہو گیا تبھی نیکی کھانے میں رکھو گے. بدی کا شعور ہو گیا تو اسے بدی کا ہو گیا. یہ حساب اس وقت کرنا ہے جب آخری وقت ہو. اور اگر دیکھو کہ وقت آخری نہیں ہے, ابھی 1-2 دن باقی ہیں, تو پھر توبہ کے عمل سے بدی کو کام کر سکتے ہو اور شکر کے عمل سے نیکی میں اضافہ کر سکتے ہو. یہ ایک بات. اور اس فیصلے کے ساتھ اضافہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے میں زندگی وقت کر دوں گا اس کے نام کی ڈیووشن مکمل. جو لمحات باقی ہیں اب حساب کتاب سے زیادہ ہو گئے, تم ڈیووٹیڈ ہو گئے اس کے نام پر. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ اس کا فیصلہ کر لو اگر مجھے نیکی بدی سمجھ نہیں آتی تو میں کسی نیک انسان کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دے دوں گا برائے نیکی اصول, وہ ساتھ بھی نیکی ہے. خان. تیسرا کہ آپ یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے زیادہ ہے. رحمت وسیع ہے. اور پھر جب کہتا ہے میں رحمت کرتا ہوں تو ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں داخل کرتا ہوں اور ان کو گناہ سے نکال کر مغفرت میں داخل کرتا ہوں. معصیت مغفرت بن جاتی ہے. یہ اللہ کام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ جب چاہے بدلے میں بدل دیتا ہے.
اور جب اسلام آیا، اب بھی اسلام آیا ہوا ہے، چلتا ہے، لیکن کافروں کے لیے اسلام ہے. سوال یہ ہے، تمہارے لیے تو ہے نہیں، تمہیں تو مسلمان رہنے کے لیے ہے تمہارا، لیکن اس لیے تو آگے کرنا ہے. تو وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کی رحمت کا انتظار تو وہ کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے اللہ کی رحمت پہنچانی ہے ان تک. تو اسلام کے جنت سفر کس کے لیے ہے کہ جہاں کافر رہتے ہیں وہاں پہنچتا ہے. تو گویا کہ رحمت جائے تلاش کرتی ہے ان لوگوں کو جن کے لیے رحمت ابھی نہیں ہے. اس بات پہ رجوع رکھو. تیسرا یہ ہے، اس کا شان نزول اور واقعات دیکھے بغیر ہی آپ کے جد میں آ جاؤ کہ جہاں حساب کی بات ہوتی ہے نا کہ لوگ اللہ کے سامنے حساب کیا کرتے ہیں مال کا، تو پھر وہ اعمال کے حساب کیا کرتے ہیں. کہ جب تم مال کی بات کر رہے ہو تو پھر اعمال کی بات بھی کرو، اور اگر تم مال بے درے کرتے ہو تو اعمال بے درے معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بندے پہ سوچتے چاہیے. تیسرا، عام طور پر بندہ ضرور گمراہ ہو سکتا ہے، بندہ جو ہے وہ سزا میں بھی جا سکتا ہے، لیکن بالعموم نیک سنگت جو ہے نا یہ عذاب سے بچ جاتی ہے. نیک سنگت، کوئی سنگت جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو تو مجموعی طور پر سنگت بچ جاتی ہے. اور دیکھو کہ امت ہے پوری، اس امت میں چاہے وہ شیعہ چاہے سنی چاہے دیوبندی چاہے اہل حدیث بریلی کوئی بھی ہو، اہل قرآن ہو، کچھ امت کے حوالے سے سب کی عاقبت اچھی، دعا کے حوالے سے اچھی ہے، اور کلمے کے حوالے سے اچھی ہے، اور حضور پاک کی محبت کے حوالے سے اچھی. تو اس لیے یہ امت جو ہے نا اس طرح پر اس میں بخشش ہے. باقی پھر جو غلطی سرزد ہوئی ہے اس کے لیے توبہ ہے، توبہ کا زندگی مختصر دیا ہے. اس میں جو بھی غلطی ہوگی اس کے لیے توبہ کرو اور دعا کرو کہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے. توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو پھر گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور گناہ کی یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. انسان ایسے ہوتے جیسے وہاں کے پیٹ سے نیا زندہ ہو. اس کی توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے دے. گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ یاد گناہ رہے. یہ سزا اس دنیا میں یہ سزا ہے گناہ کی. کیا سزا ہے؟ یاد گناہ رہے. اور گناہ کی مغفرت کیا ہے کہ یاد گناہ ختم ہو جائے. جب گناہ یاد رہے سمجھو کہ سزا ہے ابھی ہے، اور گناہ بھولنا شروع ہو جاؤ گے پھر معافی شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ معاف کرو. تو اللہ تعالیٰ ہم معافی چاہتے ہیں ان اعمال کے لیے جو ہم سے سرزد ہو گئے. معافی مانگنے والے کے لیے معافی کا دروازہ ہے. اس لیے اس وقت تک کسی کو برا نہ کہو جب تک توبہ کا دروازہ اس پر بند نہیں ہوتا. زندگی تک ڈر اچھی چیز ہے، ڈر برا نہیں ہے، بس توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے. توبہ کے پانی سے واش ہو جاتا ہے گناہ. یہ بہت ضروری ہے. یہ رحمت کا پانی ہے، آپ کی اپنی آنکھوں سے نکلا ہوا. دعا کے وقت نکلا ہوا رحمت ہے، توبہ کے وقت نکلا ہوا رحمت ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تم خود ہی دیکھتے ہو کہ گناہ معاف ہو گئے، بالکل معاف ہو. آپ بولو کیا بول رہے ہیں؟ سیاست بولنا چاہتے ہیں؟ کیا چھوڑ دیا؟ سیاست کی کوئی وجہ نہیں. سوال کسی کا ہاں یا بولو بیٹا. ہاں آواز بلند کر. محمد کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. محمد کی فراست سے بچو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. چلنے جنظر بذور اللہ ابدا یہ حدیث شریف ہے. ہاں اتقوا بفراست المومن. ایک کیا اس کا مطلب ہے نا اللہ کے نور سے دیکھنا کیا ہوا؟ یہی تو کیا سوال ہے؟ اللہ کے نور سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھو یہ دیکھنے کی تو خیر مضمون ہے کہ آپ یہ دیکھو معمولی سی چیز ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہو. ایک کھنڈر دیکھو ٹوٹا ہوا مال. ایک آدمی دیکھا انہوں نے کیا دیکھا کہ تاریخ ہے پرانا مال ہے کھنڈر ویرانی ہے. اور غور کیا تو کہتا میں اس بادشاہ کو دیکھ رہا ہوں جو یہاں روم کرتا تھا یا رہتا تھا.
بادشاہ کا نام وہ تھا، تو آگے نکل گیا. کچھ اور آگے لگے بادشاہ کا عقیدہ دیکھ رہا ہوں کیا عقیدہ تھا اس کا. کچھ اور آگے چلے گیا کہ تاریخ کا سمجھ دیکھ رہا ہوں کتنے سال گزر گئے، انجام کر سب کا یہی ہونا ہے. یہ فن جنظر بدور اللہ. اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو سیر کرو اور ان کی عاقبت دیکھو جو جھوٹے تھے. آپ نے آگے دیکھا گیا، دیکھنے والے نے صرف دیکھا کمرہ، مکان، کھنڈر، تاریخ، جغرافیہ، بندہ. اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے کیا دیکھا کہ سیرو فلٹ فن ضرور کیا کرنا عاقبت یہ اللہ کے نور سے ہے. کیا جھوٹوں کی عاقبت کیا ہوئی ہے، ان کا اثر کیا ہوا. تو اس کے بارے میں فقراء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کسی چیز کے ہونے میں منشاء ازلی کا دیکھنا. کیا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے، مقصد یہ ہے کہ بھئی بچھو کیوں ہوتا ہے، اندازہ لگا لو. اب اس کا کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا. تو ایک درویش کہتے ہیں یہ آیت مجھے اٹک گئی ہے، یہ حدیث شریف کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو میری تو ہر چیز ظاہر نظر آ رہی ہے، اس کے اندر افادیت کو دیکھو. میں بڑے عرصے تلاش کر رہا تھا بچھو کو، اس میں کیا افادیت ہے. بچھو ہے دستا ہے کہ سامنے بھی کچھ مجھے نظر آیا، اس میں سائز ہائٹ ہوتا ہے، سامنے ہوتی ہے نا ہاں سائز ڈیزائر کوئی اور یہ ساری باتیں. بچھو کا ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے. کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے میں بیٹھا ہوں، ایک بچھو آ رہا ہے، کالا بچھو. وہ جنگل کے اندر ہوتا ہے کالا، بڑا خوفناک بڑا ہوتا ہے. وہ آیا دریا کے کنارے کھڑا ہو کہ آگے ندی بہ رہی ہے چھوٹے دریا. ادھر دیکھو کہ لکڑی کا ٹکڑا ہے بہتا ہے، وہ اسی جگہ پر آ کر رکا جہاں میں بچھو ہے. بچھو نے چھلانگ لگا بیٹھ گئے. بچھو ہے یہ کیا ہو کیا رہا ہے، ادھر لکڑی چاہتی ہوئی آ رہی ہے، بچھو کے اوپر بیٹھ گیا. میں نے بھی جھیل کے اندر ندی کے اندر میں بھی چل پڑا، اس کے پیچھے پیچھے دریا کے پردے کنارے چلے. ہم چلتے چلتے ندی کے پردے کنارے گئے اور لکڑی کا ٹکڑا وہاں رک گیا، بچھو اتر گیا. اور بزرگ کہتے ہیں میں بھی رک گیا، اتر گیا. اب آ گیا کہ وہ بچھو تیز رفتاری ایرنڈ پہ جا رہا ہے کہ یہ خاص کام پہ، اور میں اس کے پیچھے جا رہا کہ یہ ہے کیا چیز. آگے جا کے دیکھا تو مجھے بڑے حیرانگی ہوئی کہ درخت ہے اور اس کے نیچے ایک آدمی سویا پڑا. بچھو اس کی طرف بڑھ گیا. اگر مجھے اتنی ہیبت تاری ہوگی کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکا اب آدمی کو جاگو میں بچھو آ رہا ہے، لیکن میں تو زمان دونگ ہوگی نا خطرہ کہ اللہ کہاں میں جان گا کدھر جایا بیچارا بچھو. آگے میں گیا، بچھو بھی آگے آگے کہ وہاں دیکھ کے میری کا حیرانگی کی انتہا ہوئی کہ دیکھتا ہوں تو ایک سانپ بیٹھا ہے اس کے سر کی طرف، اور سانپ جو ہے اس کو ڈسنے لگا ہے آدمی کو. بچھو تیزی سے گیا اور سانپ کو اس نے ڈسا، سانپ وہاں ڈھیر ہو گیا. بچھو سے واپس آ گیا ادھر سے جہاں جایا دوں گا فٹافٹ لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلا گیا. اور میں بڑا حیران کہ زندگی نے موت سے بچایا، یہ بچھو زندگی ہے، یہ کیا ہے. یہ تو پتا کہ امر الہی ہو گیا، یہ تو مجھے پتہ چل گیا. اب پھر مجھے اندر یہ خیال ہے کہ یہ کون ہے درویش ولی اللہ جس کے بچانے کے انتظامات دریا کے پار سے ہوئے. اس کو جگایا کہ آپ نیک ہو، درویش ہو، ولی اللہ ہو، بزرگ ہو، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. آپ کوئی ماں کون ہے، آپ بات ہے کلمہ آپ نہیں پڑھتا. وہ تو کلمہ پڑھ لیا، وہ تو ہو گیا مومن. میرا مطلب کھل گیا کہ اللہ کے نور سے دیکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ورنہ میں بچوں کو مارنے لگا تھا. یہ تو ظاہر ہے کہ مجھے دسے گی، لیکن اللہ کے نور سے دیکھنے والا وہ جانتا ہے کہ یہ کیا چیز کدھر کو جا رہی ہے، کون کس مقام کو جا رہے ہیں. تو اللہ کے نور سے دیکھنے والا جانتا ہے کہ یہ کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بچے کو مارنا نہیں پسند آیا انہیں، جس نے اللہ کی منشا ہے نے بچے کو مار دیا. اب یہ ساری باتیں ہیں کہ اصل کیا واقعہ ہے. ہم جگہ کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ پیدا کرنے والے نے کس کام کے لیے اس مقام میں دنیا میں بھیجا. تو مومن کیا ہے، وہ اللہ کی مشیت کو اس کے نظام کتابیں دیکھیں. اس طرح کہ آدمی عام طور پر گھبراتا ہے، غریبی ہو جاتی ہے، ڈر جاتا ہے یہ کیا ہے. دیکھو اس نے کیوں ایسا واقعہ کیا آپ کے ساتھ، تو کیوں آپ کو کام نہیں ہونے دیا اس نے. آپ ذرا تھوڑا سا غور کرو گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کی منشا کیا ہے. اللہ بس اس طرح لوگوں نے بتایا ہے کہ جس طرح دریا جس سمندر کے اندر آپ کبھی تیرنا سیکھو تو ماں باپ جو ہے نا نہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں سکھانے والا کتنا ڈوبنے دیتا ہے. مطلب یہ ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا آپ بوجھ پہ چلو. تو اسی طرح زندگی ٹرین کرتی رہتی ہے، نہ ہاتھ ساتھ میں ڈوبنے جاتا ہے تو نہ زیادہ غافل کرنے دیتا ہے.
کہ انسان غافل ہو جائے، اتنا رحمت ہی نہ ہو کہ بندہ غرور میں آ جائے، اور اتنا تکلیف میں بھی نہ ہو کہ بندہ مایوس ہو جائے. بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام کہ وہاں جہاں مغرور ہوتا ہے وہاں سے بچائے، اور جہاں انسان مایوس ہوتا ہے وہاں سے بچائے. غرور اور مایوسی سے بچ کے چلنے والا آدمی دیکھ سکتا ہے اللہ کے نور سے. تو ورنہ اللہ کے نور سے نہ دیکھو تو پیغمبروں پر جتنے بوجھ آئے وہ نبوت سے اسی وجہ سے. آپ دیکھو ولایت کو دیکھو، تکلیف سے گزر جاتی ہے ولایت، بڑے بڑے کربلاؤں سے گزر جاتی ہے، لیکن مقام ہے. اب وہ مقام جو ہے ریٹریٹ نہیں کرتا کہ واپس چلا جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مقامات کو تکلیفوں کے اندر محفوظ رکھا ہے. اللہ کے نور سے یوں دیکھا جاتا ہے کس آدمی کی کیا ماہیت ہے اور کیا ضرورت ہے اور کہاں تک جانے والا ہے. اس لیے آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ اس کی آیت کا سمجھو حدیث شریف کو آپ بھی اللہ کے نور سے دیکھنا شروع کرو. نور سے دیکھنا مطلب کیا ہے؟ ماہیت سے دیکھو، منشا سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا راز ہے، اس سے کیوں آیا پتہ کیا ہے، اس وقت یہ آدمی کیوں آیا ہمارے پاس، پتہ نہیں بیچارے کا تکلیف ہے، ورنہ تو نہ آتا. تو تکلیف کو بچانے کے کیا تکلیف، تو کیا حالات ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، بڑے صحیح فرمایا آپ نے کہ حدیث جو ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن. فراست دینے کا مطلب یہ محاورہ ہے کہ اس کی فراست کو کام نہ سمجھو، وہ جانتا ہے کہ کیا مقام ہے. اب وہ ان کی شکست بھی کامیابی ہے، اللہ کے بندوں کی کامیابی ہے. وہ اور باتوں میں کچھ اور ہی بات جانتا ہے. ذرے میں سیرات، قطرے میں سمندر جانتا ہے، ہونے کی وجہ جانتا ہے، نہ ہونے کا جواب جانتا ہے، مفہوم یا مفاہیم سے آشنا ہوتا ہے. یوسف چودھری بولو 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 بولو. ہاں بولو. کون سا بات نہیں بٹے ہوا؟ ہاں آپ بولو. ہاں لاسٹ سیٹلمنٹ آپ بولیں. آپ بھی ہاں کیا کہتے ہیں؟ نہیں بولتے، بولو. ہاں ہاں ڈاکٹر بولو، ڈاکٹر صاحب بولو. ہاں بولو بولو بولو. ہاں راجی بولو بولو. آپ بولو ڈاکٹر صاحب آپ بولو. جنگ ہوگا کب ہوگا؟ اس کا طریقہ سوچنے کا. ایک تو یہ ہے کہ جنگ ویسے ہوتے رہتے ہیں دنیا میں. امن انٹرول ہے جنگ کے درمیان، دو جنگوں کے درمیان انٹرول ہمیشہ نہیں رہ سکتا. تو جنگ ضروری ہے. تو جب انسان کے اپنے اندر جنگ شروع ہو جائے، بے چینیوں کا، تصادم کا، تو پھر یہ باہر نظر ہو جاتا ہے جنگ کی شکل میں. آپ کو دیکھو، آپ امن میں ہو، ضروری طور پر امن ہوگا. اگر ضروری طور پر جائے وہ تضادات ہے، جنگ ہے تو جنگ ہی ہو. کیسا محسوس ہوتا ہے معلومات کا؟ بےچینی ہے. اسی طرح بےچینی لہر ہے. اب دنیا بھی بدلے بدھانے پر ہے. اب یہ بہت بڑی بہادری ہوگی کہ جنگ اوائڈ ہو جائے، اور انڈیا کے ساتھ بات ہی جھگڑا ہو رہا ہے. اس لیے جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جنگ ہو سکتا ہے. سیاست کا تضاد قلعت کی شکل میں ہو سکتا ہے. کبھی کیا ہو سکتا ہے، کدھر ہو سکتا ہے. بظاہر جنگ تو نظر نہیں آتا نا، لیکن بیلنس ایسا ہے کہ ہوا کا جھونکا ہی جنگ کر دیتا ہے. ہر چیز اس میں تیار ہے. کچھ دن مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. کیسے آدمی صدام صاحب؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ کا
امریکہ گئے تھے؟ اچھا اچھا دیکھو اللہ تعالیٰ رحم کرے. خطرہ امکان شروع ہو گئی ہے. جڑب میں بات ختم ہو جاتا. اچھا ہے یہ نہیں رکھا جھگڑا آپ لوگوں کا ہے 10 سال سے یہی جھگڑا کشمیر کے بارے میں. اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جھگڑے نہیں کرائے. اندر سیاست جو ملک کے اندر یہ بھی کچھ مساج تو جا رہی ہے. ہاں پریشانی ہے کوئی واضح بات نہیں ہو رہی. کیا کہتی ہیں شادی جماعتیں لڑ رہی ہیں. سیاست لڑائی ہوتی ہے. اچھا ایک بات میں نے لکھ کے بتائی تھی آپ کو. سب سے بڑی قوت انسان کے لیے قوت برداشت ہے. آپ لوگ برداشت کیا کرو اور دعا کیا کرو یا اللہ مطلب عالم اسلام کے لیے بہتر وقت آنا چاہیے اور ہمارے لیے بہتر ہو. اس ملک جب تک یہ ملک کی اصلاح نہیں ہوتی تب تک جنگ نہیں ہوتا. جو بھی ہوتا ہے نا اس کے اندر پہلے اصلاح ہونا ضروری ہے. یہ تو ایسے ہی ہے مفت کا مال کھا رہا ہے. کافروں سے بھی لین دین ہے مومن بھی ہے. یہودیوں سے لے کے ہندو کے ساتھ لڑے گا ہندو سے لے کے یہودی کے ساتھ لڑے گا تو کیا کرے گا. پاکستان کو اصلاح کرنی چاہیے. اب یہ چادر کے بنا دی تماشا. وہ کہتے ہیں بڑے نقصانات کی پچھلی گورنمنٹ نے. کورٹ کچھ اور کہتی ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں لوگ کچھ اور کہتے ہیں. صاف صاف ہونی چاہیے بات. یہ بھی دعا کرو صاف ہو جائے ہر سے. یا اللہ سچ کو سچ کر دے. اب یہ دعا کرنی پڑ گئی ہے کہ سچ کو سچ کر دے. باقی آگے بتانے کا نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دھماکہ ضرور ہے. انٹرنل ہے یا ایکسٹرنل ہے. بتا رہے بتانے والے لوگ کہ اس کے اندر جو ہے نا کنٹری کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایکسپلوژن ہونے ہیں. وہ چاہے ایئر ریڈ ہو تو چاہے اندرونی ہو. اس لیے ضرور دعا کرے کرو آپ نے لکھی یا اللہ امن کے ساتھ ملکوں سے امن کے ساتھ. آج کل دعا کرنے کی بہت ضرورت ہے. آپ بھی دعا کی کرو. ہاں ٹھیک ہے. کیوں دل نہیں کرتا؟ ہاں دل کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ہاں تو پیچھے بھی بہت کچھ ہو چکا. ماضی میں بھی بہت مار پڑی اور اب بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. کون سی؟ یہ اپنے اچھا کیا ہوا تھا پہلے؟ پہلے بھی انتشار تھا یہ اب بھی انتشار ہے. دعا کرو کہ انتشار ختم ہو جائے. ہاں جب بنگلہ دیش بنا تھا کتنا فساد تھا کتنے حالات خراب تھے. اب وہ اہل علم نے ایسے حالات پیدا کر دی کہ انتشار میں ترقی انتشار بڑھ رہا ہے. اچھا تو دعا کرو نا. تو دعا کس کے لیے؟ ایسا نہ کہ آپ کے ملک میں ودیشی سے لینے شروع ہو جائیں. ہاں دعا کرو ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو فضل کرے. چلو آج دعا ہی کرو. آپ سب دعا کرو. جی پڑھ لو. سيدنا ومولانا محمد
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس محتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج صبره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين أغثنا يا رسول الثقلين صلى الله عليك وسلم أغثني يا حبيبي 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 صلى الله عليك وسلم سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن سيدنا عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلم